السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈریم ان ٹو ریالٹی. دس از می سید سلمان. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں ایک امپورٹنٹ کویسچن آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آئلٹس یعنی IELTS جو ایک انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آیا اس کے بغیر آئلٹس کے بغیر آپ کو یورپین کنٹریز میں یا ابراڈ جو بھی کنٹری ہو اس میں آپ کو جو ہے ایڈمیشن اور اسکالرشپ مل سکتا ہے کہ نہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ از اٹ پاسبل ٹو گیٹ ایڈمیشن اینڈ اسکالرشپ وداؤٹ آئلٹس. تو اگر میں سمپل MCQ اسٹیپ یس نو میں آنسر دے تو نو، اس کے بغیر آپ کو جو ہے ایڈمیشن اور اسکالرشپ نہیں مل سکتا. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو اسپیشلی جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، آپ نے ان کے سائن بورڈ وغیرہ دیکھے ہوں گے جو وہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 100% ایڈمیشن جو ہے کنفرم ایڈمیشن وداؤٹ آئلٹس. تو وہ کیا سین ہے، وہ کیا چکر ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو دیکھو، جب آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو جو بھی یونیورسٹی، اسپیشلی یورپین کنٹریز میں، اور پھر میں نیدرلینڈس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. جب یہاں پر آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ 3 ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہو. تو وہ میں ہر ایک فیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا سین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ آئلٹس کنفرم ایڈمیشن. تو دیکھو، فرسٹ جو فیز ہوتا ہے وہ ایڈمیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپلائی کرتے ہو ایڈمیشن کے لیے اور آپ فار ایگزامپل آپ کے گریڈس اچھے ہو، موٹیویشنل لیٹر جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے آئلٹس نہیں دیا، آپ کے پاس آئلٹس اسکور نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ جو ریکوائرڈ آئلٹس اسکور ہوتا ہے اس سے کم ہے، تو آپ پھر بھی اپلائی کرتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہے بھی نہیں تو آپ اپلائی کرتے ہو ایڈمیشن کے لیے. اور اگر آپ کے سب ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے تو آپ کو لیٹ سپوز آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے، تو وہ آپ کو ایک لیٹر یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر مل جاتا ہے، اور اس لیٹر کو کنڈیشنل لیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کنڈیشنل لیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی آپ کو ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ یہ کنڈیشن آپ فلفل کرو. فار ایگزامپل آپ کے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو آئلٹس اسکور ہے یا آئلٹس آپ نے نہیں دیا، یا اگر آپ نے دیا ہے تو وہ بینڈ کم ہے. لیٹ سپوز ریکوائرمنٹ 6.5 ہے اور آپ کا جو اسکور ہے وہ 5.5 ہے، تو یونیورسٹی والے آپ کو وہ لیٹر دیتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن مل گیا، لیکن آپ نے یہ ریکوائرمنٹ فلفل کرنی، اس کے بعد آپ کی انرولمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ وہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کرتے تو آپ کو تو ایڈمیشن مل جاتا ہے، لیکن آپ کی انرولمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب انرولمنٹ نہیں ہوتی تو آگے پروسیس پھر آپ کا نہیں ہوتا. تو فرسٹ فیز ایڈمیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایڈمیشن وداؤٹ آئلٹس آپ کو مل سکتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں جو پروسیس میں نے کیا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آلموسٹ تقریباً ہر یونیورسٹی میں، اسپیشلی نیدرلینڈ میں، یہاں پر ہر یونیورسٹی میں سیم پروسیس ہے. سیکنڈ فیز جو ہوتا ہے وہ اسکالرشپ ہوتا ہے. آپ کو ایڈمیشن مل گیا، ٹھیک ہے، کنڈیشنل لیٹر آپ کو مل گیا، وہ کنڈیشن تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. سیکنڈ، آپ کو وداؤٹ آئلٹس یا منیمم آپ نے جو اسکور کیا ہے وہ کم ہے، تو اس کے بغیر آپ کو اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز آپ کو ایڈمیشن بھی مل گیا کنڈیشنل لیٹر کے ساتھ اور آپ کو اسکالرشپ بھی مل گیا. آخری جو فیز ہوتا ہے وہ انرولمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک فار ایگزامپل آپ کو جو ہے آپ کو ایڈمیشن بھی مل گیا، ٹھیک ہے، وداؤٹ آئلٹس یا جو آپ کا بینڈ کم ہے اس کے بغیر بھی آپ کو مل گیا، آپ کو اسکالرشپ بھی مل گیا، لیکن لاسٹ جو فیز ہوتا ہے وہ انرولمنٹ فیز ہوتا ہے. اور وہ انرولمنٹ فیز انکنڈیشنل لیٹر کے لیے، مطلب اگر آپ نے وہ ڈیڈ لائن آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن تک ہمیں آئلٹس سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے پرووائڈ کر دیا تو آپ کا جو ہے انرولمنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو انکنڈیشنل لیٹر مل جاتا ہے. اور وہ انکنڈیشنل لیٹر، فرسٹ آپ کو کنڈیشنل لیٹر ملا تھا، وہ ریکوائرمنٹ آپ نے پورا کیا، پھر آپ کو انکنڈیشنل لیٹر مل جاتا ہے. اور وہ انکنڈیشنل لیٹر ویزا ریکوائرمنٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس لیٹر کو جو ہے اور ڈاکومنٹس کے ساتھ سبمٹ کرتے ہو ویزا کے لیے. تو جب آپ کو انکنڈیشنل لیٹر نہیں مل جاتا تو آگے آپ کا جو ویزا پروسیس وغیرہ وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 امپورٹنٹ. اور جب ظاہری بات ہے جب آپ کو ویزا وغیرہ نہیں ملتا اور آپ اس ڈیڈ لائن تک وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتے جو آئلٹس سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ پرووائڈ نہیں کرتے تو پھر آپ کا جو پروسیس ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ 3 امپورٹنٹ فیزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ ایڈمیشن،
اسکالرشپ، یہ دونوں آپ کو جو ہے وداؤٹ آئلس مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈمیشن بھی اسکالرشپ بھی، لیکن انرولمنٹ وداؤٹ آئلس پھر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے آئلس سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کیا، آپ نے وہ ڈیڈ لائن تک، اسپیسیفک ڈیڈ لائن آپ کو دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو پروسیس ہے وہ وہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں کو اپنا ایک جو میں نے پروسیس کیا تھا تو اس کا ایگزامپل دوں گا، تو آپ لوگوں کو میرے خیال میں پھر اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو دیکھو، میں نے دسمبر 2020 میں نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، 2020 دسمبر میں نے اپلائی کیا۔ مارچ میں میں نے انٹرویو دیا، مجھے ایڈمیشن مل گیا، لیکن میں نے آئلس دیا تھا، ریکوائرمنٹ 6.5 تھا اور میرا جو بینڈ آیا وہ 5.5، ٹھیک ہے۔ تو ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر سکا میں، لیکن مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا، ٹھیک ہے، مارچ میں۔ پھر اپریل میں مجھے اسکالرشپ بھی مل گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی نے مجھے ای میل کیا کہ آپ کو اسکالرشپ بھی مل گیا ہے، ایڈمیشن بھی، لیکن آپ کا جو اسکور ہے وہ 5.5 ہے اور ریکوائرمنٹ 6.5 ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے، اس یونیورسٹی نے مجھے ڈیڈ لائن دیا، 1 جون مجھے ڈیڈ لائن دیا کہ اس ڈیٹ تک ہمیں سفیشینٹ جو ریکوائرڈ بینڈ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دو، تو آپ کا پروسیس آگے جائے گا اور آپ کی انرولمنٹ ہو جائے گی، ادروائز وہیں پر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے 1 جون سے پہلے میں نے وہ جو سرٹیفکیٹ تھا سفیشینٹ بینڈ والا، مطلب 6.5، وہ میں نے پرووائڈ کر دیا، تو تب جا کے مجھے انکنڈیشنل لیٹر مل گیا، اور اس انکنڈیشنل لیٹر کو پورا جو کیس ہوتا ہے ایمبیسی کے لیے یا جو ویزا کے لیے، وہ میں نے فائل کیا، اور پھر مجھے جو ہے وہ ویزا مل گیا۔ اگر میں آئلس 1 جون تک پرووائڈ نہیں کرتا 6.5 بینڈ، تو پھر میرا پروسیس وہیں پر رک جاتا، ٹھیک ہے۔ تو الٹیمیٹلی وہی بات ہوئی کہ آئلس جو ہے ایک کمپلسری پارٹ ہے ایڈمیشن کے لیے، اور مطلب انرولمنٹ کے لیے اور اسکالرشپ کے لیے۔ تو کہیں پر بھی آپ دیکھ لو، جو کنسلٹنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ آئلس کنفرم ایڈمیشن، تو پھر ان کو یہ بھی آپ لوگ ذرا ان سے یہ بھی پوچھا کرو کہ ہمیں وداؤٹ آئلس ویزا بھی مل جائے گا اور ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں۔ اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہاں وہاں تک پہنچ جاؤ گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے آپ اپلائی بھی کرو، اور جو بھی پروسیس ہے وہ آپ لوگ کر لیا کرو۔ سو آئی ہوپ کہ ویڈیو جو ہے آپ کو انفارمیٹیو لگے۔ اگر انفارمیٹیو ہو تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔